بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ یعنی اتباع یعنی لغت میں اتباع کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نقش قدم پر چلنا، جبکہ اصطلاح میں اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول اور ثابت ہے ان کی اتباع کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات سنت اور دین کا حصہ ہیں۔ تقریرات سے مراد وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ سنت کی اتباع اللہ تعالیٰ کا محبت ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اللہ کے محب ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور محبوب ہونے کی نشانی بھی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علامت سنت کی محبت ہے، اور ان سب کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے۔ یعنی جو شخص دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور قرآن اور نبی سب سے محبت کرتا ہے۔ اور اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تم سے یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، مہربان۔ اس آیت کریمہ کو آیت محبت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض نصارہ نے محبت الہی کا دعویٰ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کا ثبوت بھی پیش کرو، اور محبت الہی کا سب سے بڑا ثبوت، واضح نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی اتباع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ عام انسان تو رہے ایک طرف، اگر بالفرض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک موقع پر تورات کے چند اوراق دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ آج کا دور چونکہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے اندھیری رات کے شیاطین کی طرح آئے دن نئے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک خطرناک فتنہ منکرین حدیث کا بھی ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف ان احکام کی اتباع کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، بغیر یہ حدیث تو ہم اس کی اتباع کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے حیات طیبہ ہی میں اس فتنے کی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ چاہوں کہ وہ آراستہ صوفوں پر متکبرانہ انداز میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں اور ان کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے جس میں نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو، مگر وہ یہ کہے گا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہم تو بس صرف اسی کی اتباع کریں گے جو ہم نے کتاب اللہ میں پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں دخول جنت کا استحقاق ذریعہ ہے، اس سے محروم رہنے کا معیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والے سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی وہ انکار کرنے والا ہوگا وہ جنت سے محروم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اگر شادی بیاہ کیا جائے، بہتر غذا کھائی جائے تو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کی اتباع کو چھوڑ کر عبادت بھی کی جائے تو انسان اللہ کی رضا سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کے خفیہ عبادات اور معمولات کے بارے میں سوال کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے عزم کیا کہ میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں بستر پر نہیں جاؤں گا۔ آپ کے تینوں کے عزائم کے بارے میں اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ان کا حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا جذبہ پایا جاتا تھا جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی یقیناً بنوائی تھی مگر آج کے بعد میں اس سے کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے تمام انگوٹھیاں پھینک دی۔ بعض اوقات ایک بات ان کی طبیعت کے خلاف بھی ہوتی تھی، یہ تب بھی وہ اپنے عظیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ حجر اسود کے پاس آئے، اس سے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو نہ نفع دے سکتے ہو، مگر مجھے بتوں کے وجہ سے پتھروں سے ایسی نفرت ہو گئی، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ رک جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقامات مراتب حاصل ہوئے وہ اتباع سنت کی برکت سے حاصل ہوئے۔ اب بھی اگر کسی کو اللہ کا قرب اور محبت، معرفت، رضا حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اتباع کی برکت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ عوام کے ذہنوں میں مرتبہ ولایت کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا تصورات ہیں، بالخصوص کرامات کو تو ولایت کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف صرف اس سے ولی اللہ سمجھتے ہیں جو کتاب و سنت کی اتباع میں کامل ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی صاحب کرامت کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لو تو اس کے بارے میں دھوکہ نہ کھاؤ، جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ شریعت کی امر اور نہی اور حدود کی حفاظت بھی وہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت کی پابندی کرتا ہے، اتباع سنت کی پابندی کرتا ہے تو پھر صحیح ہے۔ آئیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد کریں کہ اس اتباع میں دنیا آخرت کی سعادت ہے اور قبول ہے، توبہ اور ہدایت ہے، خطا اور ضلالت سے سلامتی کی ضمانت ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت اور مغفرت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امت محمدیہ پر لازمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی امت پر لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہر ادا کو اسی طرح ادا کرنا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے زندگی کا خاصہ بن جائے۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی مسلمان کا بہترین نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ الف مرۃ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ الف مرۃ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔